میرے والدین قادیانی ہیں، میرا پورا خاندان قادیانی ہے. یہی نہیں، جو اس وقت قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ ہے اس کا نام ہے مرزا مسرور. مرزا مسرور اور میرے والد صاحب نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہے اور وہ آپس میں دودھ شریک بھائی ہیں. تو میں نے ایک دن والدہ کو فون کیا، چناب نگر وہ بیٹھی ہیں، میں لاہور بیٹھا تھا. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے کہا اماں جی آج آپ سے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اجازت چاہیے. تو مجھے کہنے لگی بیٹا یہ کیسا دین تو نے اپنا لیا، یہ کیسا مذہب اختیار کیا ہے کہ اب تو ماں سے اجازت لے گا بات کرنے کے لیے. میں نے کہا اماں جی اصل میں سوال ایسا ہے کہ اس کے لیے اجازت چاہیے، تو آپ بتائیں میرے سوال کا جواب دیں گی؟ انہوں نے کہا بیٹا پوچھو. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کا بیٹا شمس الدین حلالی ہوں کہ حرامی ہوں؟ اب والدہ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ بیٹے نے کیسا سوال پوچھ لیا، ماں پہ شک کر رہا ہے. تو مجھے کہنے لگی بیٹا کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ انہوں نے اس لیے پوچھا کہ اکثر قادیانی جو میرے بچپن کے دوست تھے وہ اور رشتہ دار مجھے فون جب کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے سرکاری مسلمان، کوئی کہتا ہے وہ مرتدہ، کوئی کہتا ہے وہ کافرہ، کوئی کہتا ہے وہ بغیرتا. تو سننے پڑتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو دعوت دینی ہے. تو بہرحال میں نے والدہ سے کہا، میں نے کہا پہلے مجھے بتائیں کہ میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں، اگلی بات بعد میں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا الحمدللہ تم حلالی ہو، تمہیں کس نے کہا تم حرامی ہو؟ تو میں نے کہا اچھا اماں جی بات یہ ہے کہ آپ چناب نگر بیٹھی ہیں، میں لاہور بیٹھا ہوں، موبائل پہ آپ کی میری بات چیت چل رہی ہے، تو آپ کی اور میری بات کے درمیان اللہ پاک گواہ ہیں کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں حلالی ہوں. تو میں نے کہا یہ میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے. اور ایک کتاب میں لکھتا ہے سب لوگوں نے میری تصدیق کی سوائے کنجریوں کی اولاد نے. کیا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو وہ ہم سب کو گالی دے رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب میں قادیانی تھا تو میں کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. اچھا میں اس وقت کافر کیوں تھا؟ کلمہ میں آج بھی وہی پڑھتا ہوں. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں. تو چلیں یہ چھوٹا سا ایک جو پہلا ایک مطلب پوائنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. قادیانی تھا تو کلمہ یہی، مگر میں کافر. آج بھی کلمہ وہی اور میں مسلمان. آپ کو علم ہونا چاہیے نا کہ قادیانی کو کافر تو کہا ہے مگر وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو. تو یہ ایک میرے پاس قادیانی کتب ہے، یہ ہے جلد نمبر 18، ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اچھا اس کو میں کھولتا ہوں، جب میں اس پہ جاتا ہوں تھوڑا سا آگے انشاءاللہ میں اپنی ٹائم کی پابندی کروں گا. تو یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، ٹھیک ہے. اس کے اس صفحے پہ مرزا غلام، یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ لگا ہوا ہلکا سا، یہ آپ صرف نشان دیکھ لیں، عبارت میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. اس میں وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین، ٹھیک ہے. پوری آیت آگے ہے، ٹائم تھوڑا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ کس پہ نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پکا یقین ہے؟ اچھا یہ جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں بھی محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمے کا حصہ ہے. اچھا اب پتہ یہ چلا کہ یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور اللہ نے محمد رسول اللہ کو محمد کہہ کے پکارا ہے. اچھا اب جو قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں اس کے مطابق اس آیت میں مرزا لکھتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا.
اچھا آگے لکھتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو قادیانی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ کیا مراد لیتا ہے؟ اس آیت کے مطابق کیا بنا؟ مرزا. اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قادیانی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے تو وہ اس سے مراد کیا لے گا؟ کیونکہ مرزا خود کہہ رہا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں. تو آج آپ کو پتا چلا کہ کلمہ وہی ہے مگر اگر آپ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں تو کون؟ ذرا زور سے بولیں پتا چلے. کلمے میں کمی بیشی کرنے والا کافر. اچھا یہی نہیں، تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں. وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی اسی کتاب پہ لکھتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود قرار دیا گیا. اچھا اس سے تھوڑا سا میں آگے اور چلتا ہوں تو یہ مجھے پتا چلا یہاں وہ لکھتا ہے کہ اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہ گئی. اور دونوں محمد پہ سواد بھی ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کلمہ جب میں وہاں محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو مراد کیا تھی؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اس لیے لوگ کافر ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی. اچھا آگے تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کھولتا ہوں. اس کا بیٹا ہے بشیر احمد ایم اے، جسے مرزے نے اپنی زندگی میں کہا کہ یہ انبیاء کا چاند ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس کتاب پڑی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے قمر الانبیاء. یہ نیچے لکھا ہوا ہے قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم اے. یہ مرزے کا بیٹا ہے جس نے مرزے کی تفسیر لکھی ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ میرا باپ ایک دفعہ اپنے دادا کی پینشن لینے گیا، جب وہ پینشن لینے گیا تو اتھو ہی بھاج گیا. بالکل اس طرح. اچھا یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کلمۃ الفصل. اب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کلمے میں جو کمی بیشی کرے وہ کون؟ پکا ہی ہے. اچھا اس میں یہ لکھتا ہے غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے. کون سے والا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف فرق اتنا ہے، آپ کلمے میں فرق کرتے ہیں؟ اب یہ قادیانی اس کا بیٹا کہہ رہا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مرزے کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، آگے یہی نہیں لکھا، اس کے بعد سے لکھا ہے اس لیے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مرزا اور محمد رسول اللہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اچھا ابھی آگے چلے. آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر خاتم النبیین کو دنیا میں بھیجے گا. علماء حضرات بیٹھے ہیں، اللہ نے کہیں وعدہ کیا کہ دوبارہ محمد رسول اللہ کو بھیجوں گا؟ تو یہ کس پہ الزام لگایا؟ اللہ پہ کہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے ہم سب کو معاف کرے. آگے وہ لکھتا ہے پس مرزا خود محمد رسول اللہ ہے. آپ کو علماء حضرات بتاتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے مرزے کی کچھ باتیں ہوئی، مناظرہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھاگ گیا. اب یہ بھاگ تو گیا مگر اس نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ آپ مانتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کو؟ سارے پکی بات ہے. اچھا میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، اپنے اکابرین سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا میرے نہیں ہے، یہ کس کے ہیں؟ مرزے کے. اور ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد جو بندہ مرزئی سے دوستی رکھے وہ کون؟ پکی بات ہے. سنیں پھر مرزا لکھتا ہے ان میں سے ایک شخص، یہ نشان لگا آپ دیکھ لے، پڑھتا میں ہوں، اگر کسی اور کا دل کرے وہ بھی پڑھ لے آ کے. ان میں سے ایک شخص مہر علی نامی ہے. ٹھیک ہے، جسے اس کے رفقا شیخ کامل اور بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں،
اور اس کے دعوے کے بعد وہ قرآن کا علم رکھتا ہے اور اہل معرفت میں سے ہے، ٹھیک ہے، جب میں نے اسے تفسیر لکھنے کے لیے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ مرزا۔ اچھا، آگے وہ لکھتا ہے انکار کر دیا، وہ تو ہے ہی غبی۔ استغفر اللہ۔ ہمارے کابرین کو کیا کہہ رہا ہے؟ غبی کہہ رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے لکھتا ہے اے مسکین گولڑوی، تو کیا اور تیری حیثیت کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے دکھانے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے یہ کتنے گندے لوگ ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں، خیر ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، تیری کیا حیثیت؟ اے گمراہ، کیا تو چند گنڈا صفت اور اوشاب لوگوں سے مل کر مجھ پر حملہ کرتا ہے؟ آگے لکھتا ہے اے غافل، اچھی طرح جان لے کہ آسمان نے تجھے میرے سامنے لا کر پیش کیا ہے تاکہ اہل زمین کے لیے نمونہ عبرت بنے۔ بتائیں نمونہ عبرت کون بنا تھا؟ چلے یہ بعد میں بتاتا ہوں، ٹھہریں، ابھی وہ ذکر آتا ہے تھوڑا سا۔ اچھا، آگے لکھتا ہے اپنے تکبر میں بے باکی اور اپنی غلط بیانیوں سے لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ یہ کن کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ تو کیا آپ آئندہ کسی قادیانی سے یاری رکھیں گے؟ کیا آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے؟ آگے بڑی باتیں ہیں، ایک بات بڑی اہم آئے گی۔ اور اس نے اس قدر فریب پر فریب دیا کہ تیری جاہلانہ باتوں نے قوم کو بیخ کنی کی، تیری مکاری کے سانپوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ تو نے سخت کلامی اور بہتان بازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بد زبانی، گالی گلوچ، بد کلامی اور مذاق اڑانے والوں کے کمال میں تو یکتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اکابرین کے بارے میں قادیانی کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا قادیانی واقف ہو یا میل ملاپ ہو تو وہ سن لے کہ وہ ان کے بڑے بزرگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کی قادیانیوں سے بڑی یاری ہے۔ یہ جتنے میں نے نشان لائے ہیں، اب میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، کیونکہ دل خراب ہوتا ہے کابرین کے بارے میں ایسی باتیں پڑھنے کو۔ یہ سارے وہی لکھے ہوئے ہیں اس نے، اور بہت زیادہ گالی گلوچ کی ہوئی اس کتاب میں نا، اور اس کا نام رکھا ہے اعجاز المسیح، ٹھیک ہے۔